اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وأہل بیتہ وأہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 29 پارے کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ سورۃ الدہر میں سے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ہماری محبت میں بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اسیروں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی کنیز حضرت فضہ کے حق میں نازل ہوئی کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا آپ نے اپنی بھوک تو برداشت کی، پر آنے والے سائل کو خالی نہیں لوٹایا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ اس کی محبت کو پانے کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اسیروں کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 13 رجب المرجب شریف یوم ولادت ہے، اسی نسبت سے آج کی گفتگو ہوگی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے کئی پہلو ہیں، تو میں نے جس پہلو کا انتخاب کیا وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال مبارک، آپ کے ارشادات، جس میں ہماری، آپ کی، ہم سب کی اصلاح ہے، اس کو میں نے اس کا انتخاب کیا۔
حضرت علی کی شان وراء الورا ہے۔ حضرت علی کو اللہ پاک نے حضور کے صدقے سے اتنا علم عطا فرمایا، آپ فرماتے تھے کہ قرآن کے اندر کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس کو میں نہ جانتا ہوں کہ کون سی آیت دن کو نازل ہوئی ہے، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی ہے، کون سی آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے، کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، میں قرآن کی ہر آیت کو جانتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے قرآن کے ظاہر کا بھی علم عطا فرمایا تھا اور باطن کا علم بھی عطا فرمایا تھا، اتنا آپ کا علمی مقام ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ برے صغیر پاک و ہند میں جتنے صوفیاء ہیں تقریباً سادات ہیں، عبداللہ شاہ غازی صاحب کو دیکھ لیں، داتا علی حجویری کو دیکھ لیں، حضرت غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں، یہ سارے حضرت علی کی اولاد ہیں۔ قیامت تک سادات کا سلسلہ جاری رہے گا اور علم دین کے چشمے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیراب کرتے رہے، علم کا نور ان کے سینے روشن کرتا رہے گا۔ تو حضرت علی کا بھی امت پر بڑا احسان ہے اور حضرت علی کی اولاد کا بھی بڑا احسان ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علی سے بڑی محبت تھی۔ حضرت سعید، حضور کے صحابی حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب کسی منافق کی اور مومن کی پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم صحابہ کے درمیان حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ علی کے ذکر سے جس کے چہرے کھل جاتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے یہ ایمان والے، اور جن کے چہرے کملا جاتے، مرجھا جاتے، ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اے علی تجھ سے مومن کبھی بغض نہیں رکھے گا اور کبھی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ پہچان ہے حضرت علی، معیار ہے کس کا؟ ایمان اور منافقت کا، کہ حضرت علی کی محبت منافق کے دل میں کبھی نہیں آ سکتی، اور حضرت علی کی محبت کے بغیر کسی مومن کا دل خالی رہ نہیں سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بہت بڑا البرا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب یہ حضرت پیدا ہوئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ لیا، حضور نے ان کی تربیت فرمائی، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے چھوٹی عمر میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے جبریل نے آ کے بتایا کہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے اے محبوب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو، اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس حضرت فاطمہ کی گود میں اللہ نے امام حسن جیسا اور امام حسین جیسے لخت جگر عطا فرمائے، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار میرے یہ دونوں بیٹے، میرے یہ دونوں شہزادے، میرے یہ دونوں نواسے حسن اور حسین۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آپ کی جو ولادت ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال قبل آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے،
آپ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت ابو طالب، آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت فاطمہ۔ یہ حضرت فاطمہ سے حضور کو اتنی محبت تھی، سرکار فرماتے تھے میری ماں کے بعد میری ماں حضرت فاطمہ ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو سرکار ان کی قبر مبارک میں لیٹ گئے۔ سرکار نے قبر سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ کوئی عام ہستی تیرے اندر نہیں آ رہی، اسے نقصان نہ دینا، یہ مجھ محمد کی ماں کے بعد میری ماں فاطمہ تیرے اندر تشریف لا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت علی سے بڑی محبت، حضرت علی کے والدین سے حضور کو بڑی محبت تھی، اور پھر حضرت علی کی اولاد سے تو اتنی محبت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر باپ کی نسل اس کے بیٹوں کی سلب سے چلتی ہے، لیکن یہاں قانون بدل رہا ہے، سرکار نے فرمایا میری نسل میری بیٹی فاطمہ کی پشت سے چلے گی۔ اللہ اکبر۔ اولاد علی کو سرکار نے اپنا بیٹا اور اپنا لخت جگر قرار دیا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کی نسل کو ایسا خیر و برکت سے مالا مال کیا، روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں اور کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں سادات کرام نہ بستے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اور حضرت علی پر ایسا کرم فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال ہیں، ان میں سے چند ایک اقوال جو ٹائم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بیان کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضرت علی کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اگر فضائل میں جائیں تو کئی خطبے چاہیے جمعوں کے، لیکن زندگیاں تمام ہو جائیں گی، حضرت علی کی شان ختم نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میں قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیریں لکھوں، اتنی تفسیریں لکھوں کہ 70 اونٹ جو ہیں وہ ان تفسیروں کو اٹھائیں، اتنی تفسیریں لکھوں، کیونکہ آپ کو علم اتنا اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اور حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کی شان کیا ہو آپ خود اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں ادب حاصل کرنا، حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو ادب سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ، اپنے بچوں کو ادب سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ دیکھو ادب نام ہے دین کا، شریعت کے علم حاصل کرنے کا، یعنی اپنی اولاد کو علم دین کے جو ہے وہ علم دین کے زیور سے آراستہ کرو، انہیں زندگی کے گزارنے کا ڈھنگ سلیقہ سکھاؤ، انہیں بڑوں کے ساتھ پیش آنے کا، چھوٹوں کے ساتھ پیش آنے کا، ماں باپ کے ساتھ پیش آنے کا، انہیں ہر طرح کا ادب سکھاؤ۔ اور بزرگ فرماتے ہیں سارے کا سارا دین ہی ادب ہے، سارے کا سارا دین ہی ادب ہے۔ ادب نہیں ہے وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو سونا ایک دن ختم ہو جائے گا، اگر تم ادب اپنے اندر پیدا کر لو گے، تم بھلے دنیا سے چلے جاؤ، تمہارا ادب لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گا۔ اگر تم پہ موت واقع ہو گئی، سونا دنیا میں چھوڑ جاؤ گے، اگر تمہارے پاس ادب ہوا تو دنیا میں بھی تمہیں اس ادب کی وجہ سے عزت اللہ عطا فرمائے گا، اور یہی ادب تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا، حشر میں جائے گا، قبر میں بھی عزت دلائے گا، حشر میں بھی تمہیں سرفراز کرے گا۔
اور آپ فرماتے ہیں یہی ادب اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ اور آپ فرماتے ہیں اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس ماں نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، جس ماں نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا ہے۔ آج ہمارا جب نوجوان جوانی کو پہنچتا ہے اور پھر اس کو اچھی کوئی نوکری مل جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے بس میں ہی ہوں، میرے اماں ابا تو ہے میں ہی ہے، پھر اس کی زبان میں جو ہے وہ تیزی آ جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس ماں پر اس باپ پر اپنی زبان مت چلا جس ماں باپ نے تیری پرورش کی ہے، جس ماں باپ نے تجھے تعلیم دی ہے، جس ماں باپ نے تیری اچھی تربیت کی ہے، ورنہ تیرے جیسے کئی اچھی اچھی شکلوں والے مزدوریاں کر رہے ہیں، بلاک اٹھا رہے ہیں، ریتیاں اٹھا رہے ہیں۔ آج اگر تو اچھے منصب پہ پہنچا ہے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، یہ تیرے ماں باپ کی تربیت کا کمال ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، دیکھ سامنے تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں اف کا جملہ بھی نہ کہو۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر اس سے بھی حقیر کوئی جملہ ہوتا تو اللہ اس کو بھی بیان کر دیتا کہ یہ بھی اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں یہ جملہ بھی نہ کہو۔ اور جو بندہ اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیاب تو نہیں ہو سکتا، ذلیل اور رسوا ہو سکتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے ماں باپ کا دل دکھائے بہت جلد آپ دیکھو گے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ہمیشہ بندہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو تمہارے اندر کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کرو، ان کو حقیر جان کے مت چھوڑو، یہ ایک دن چھوٹی غلطیاں بڑی غلطیاں بن جائیں گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو انسان جب بھی ٹھوکر کھاتا ہے نا، ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی پہاڑ سے ٹکرا کے ٹھوکر نہیں کھاتا، ہمیشہ راہ چلتے ہوئے چھوٹا سا پتھر سے اس کی ٹھوکر سے انسان منہ کے بل جا کے گر پڑتا ہے۔ تو آپ فرمایا کہ اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہو گے، اپنے اوپر نظر رکھو گے کردار پہ، تو بڑی غلطیوں میں کبھی مبتلا نہیں ہوگے۔ اور بڑی غلطیاں جب تم نہیں کرو گے تو ہمیشہ معاشرے میں عزت پاؤ گے، اللہ کے ہاں بھی سرخرو رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کر، کیونکہ رزق ایمان انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ آج 10 روپے کے لیے لوگ کل جو ہے وہ جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے، پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال لیتے، بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے، باپ ہے بیٹوں کا سوچتا ہے بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر رہا ہے۔ آج باپ مردہ ہے، بیٹے دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے مردہ باپ کے انگوٹھے لگوا رہے ہیں، یا معاشرے میں دیکھتے ہوں گے ایسے واقعات۔ تو آپ فرماتے ہیں چند روپوں کے لیے یا چند دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کر، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور بہترین رزق دینے والا تیرا رب ہے۔ اگر تجھے زیادہ چاہیے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے اسے زیادہ نہ بنا، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے جو تجھے رب نے دیا ہے اس کا شکر ادا کر، اور اپنے رب سے مانگ، وہی تیرے تھوڑے کو زیادہ کر دے گا۔ کسی اور کے مال پہ نظر مت رکھ۔ اللہ، کتنی پیاری تعلیمات۔ آج ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی، کیونکہ آج ہمارے اندر اصلاحی جو گفتگو ہے وہ بہت نایاب ہو گئی ہے، صرف فضائل پر زور ہے، فضائل سنائے جاؤ، لوگوں سے واہ واہ سمیٹے جاؤ، بھلے وہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، وہ شراب پیئیں، وہ زنا کریں، وہ جھوٹ بولیں، گالیاں دیں، معاشرے کی خرابیوں سے ہمیں کیا سروکار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ
استغفر اللہ، دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کی توفیق دے، پھر اس کے بعد آپ کو بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ فرماتے ہیں دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے بندہ ناراضگی ظاہر کر دے۔ دل میں انسان جب کسی کے حوالے سے برائی رکھتا ہے نا، وہ ایک دن بندے کے دل کو کالا کر دیتی ہے، میلا کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے۔ اس سے اچھا ہے بندہ ظاہر کر کے اس برائی کو نکال دے، دل میں نہ رکھے۔ اللہ اکبر، آج لوگ دلوں میں برائیاں رکھتے ہیں، سامنے خوشامدی چاپلوسیاں کرتے ہیں، یہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ بندہ پیٹ پھیرتا ہے پھر اسی کو ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اس سے اچھا ہے منہ پہ اس کے کہہ دو یار یہ میری آپ سے ناراضگی ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار ایسے ایسے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں دو چیزوں کا ثواب تولنے سے بھی نہیں تولا جا سکتا، اتنا یعنی اس کا ثواب ہے، اتنا اجر ہے۔ ایک ہے معاف کر دینا اور دوسرا ہے عدل کرنا۔ آج ہمارے اندر معاف کرنے کا بھی ملکہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم بدلہ لیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور عدل تو رہا نہیں۔ بچوں میں بھی عدل کرنا چاہیے، حالانکہ باپ سے کہا گیا ہے کہ بچوں میں بھی اعتدال کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بچہ تمہیں پیارا ہے اس کو بہت کچھ دے دو، دوسرے بچوں کے دلوں میں احساس معرومی پیدا کرو، صرف بیٹوں کو نوازے جاؤ، بیٹیوں کی تم طرف جو ہے وہ تم توجہ نہ دو۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کوئی بھی چیز گھر میں لاتے ہو برابر تقسیم کرو بچوں اور بچیوں میں، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارے پاس کچھ لوگ کام کرتے ہیں ان میں اعتدال کرو، بہوؤں میں اعتدال کرو، بچوں میں اعتدال کرو۔ جب بھی کبھی تمہیں انصاف کا موقع ملے تو عدل سے کام لو۔ کس سے کام لو؟ عدل سے کام لو۔ آج ہمارے پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہوا عدل اس کے ساتھ ہو گیا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ جب معاشروں میں عدل ختم ہوتا ہے، جب عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج ناانصافیوں سے فیصلے کرتے ہیں تو پھر اللہ اپنی رحمت روک لیتا ہے، پھر زلزلے آتے ہیں، پھر سمندروں اور دریاؤں کے پانی بے قابو ہو جاتے ہیں، پھر اللہ بارشیں روک لیتا ہے۔ آج دیکھو ہمارے پاکستان میں اس قدر موسمی تغیر و تبدل آ گیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ پنجاب کے اندر 2-2.5 مہینے ہو گئے سورج جیسی روشنی کی نعمت سے لوگ محروم ہیں۔ جیسی بات ہے جب ظلم ہوگا، زیادتیاں ہوں، ناانصافیاں ہوں، پھر یہی ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمتیں روکے۔ اللہ ہمیشہ ان معاشروں پر، ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت نہ رکھو، ایک دوسرے کے دلوں میں اپنے دل ٹیڑھے نہ کرو۔ جو بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے دل میں، تو یہ جو بندے کے دل میں بیماری ہے نا، دل سامنے کے حوالے سے کالا بندہ کر لیتا ہے، گندا کر لیتا ہے، تو اس سے بندے کا جو عروج ہے، جو اس کے اندر کمال ہے، جو اس کے اندر خیر و برکت کی جو اللہ نے کوئی برکتیں ڈالی ہیں، ان کو زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے نقصانات، حادثات، بیماریاں، یوں پھر اس کی کمائی اسی طرح ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالیں۔ یہ چند دن کی زندگی ہے اور یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی۔ میں جب آپ سے کہتا ہوں تو میرا مقصود سب سے پہلے اپنی اصلاح ہوتا ہے، میں بھی آپ کا حصہ ہوں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی اصلاح کے، اللہ پاک کوئی ایسی راہیں ہموار فرمائے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں، ہم اچھے بندے بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔
جس فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے، یہ بڑی آزمائشوں کا دور ہے، جگہ جگہ پہ فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں حسد کرنے سے بندہ تندرستی کھو بیٹھتا ہے، حسد کرنے سے بندہ صحت جیسی نعمت کی تندرستی کھو بیٹھتا ہے۔ تو حسد نہ کرنے والا صحت مند، اور جسمانی بیماریاں لگ جائیں یہ ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جائیں گی۔ دعا کرو اللہ ہمیں روحانی بیمار نہ بنائے۔ کسی کو زکام لگ گیا، بخار آ گیا، سر میں درد آ گیا، گولی لے لی، ٹیبلٹ لے لی، یہ وہ بیماریاں ہیں جو بندے کو نظر آتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو اندر کی بیماریاں ہیں، بندے کو وہ اس کے اندر غرور و تکبر پیدا کر دیتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ خوش فہمیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور وہ ایسی مضر بیماریاں ہیں جس سے انسان کے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں اور انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اور ان میں سے ایک حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، خود نمائی بھی ہے، خوش فہمی بھی ہے، یہ ایسی بیماریاں ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہ۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو حسد سے محفوظ کر، اللہ ہم سب کو حسد سے محفوظ، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ آپ فرماتے ہیں غلط بات پہ غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے۔ غلط بات بندہ کوئی دیکھتا ہے نا تو غصہ آ جاتا ہے بندے کو، یہ شریف آدمی کی نشانی ہے کہ وہ غلط کام کو پسند ہے۔ کمینہ آدمی تو برائی کو پسند کرتا ہے، وہ تو اس کی دوست ہے برائی۔ شریف آدمی کبھی برائی کو پسند، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اس غصے کے وقت اس غصے کو پی جانا یہ مومن کی علامت ہے۔ غصے کو پی جانا یہ کیا ہے؟ مومن کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی ہے ہمارے اندر بہت کمزوری ہے کہ جب ہم پر غصہ غالب آتا ہے تو پھر ہم معاف کرنا بھول جاتے ہیں، ہم سامنے والے کو پھر دو ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو غصے کو پی جانے والا بنائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور جو لوگ غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں اللہ ایسوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ ایسوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی فکر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہوتے ہیں، فکر کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ باپ ہے اس کو بیٹے کی فکر ہے، لیکن بیٹے کو باپ کی فکر نہیں ہے، اسے دوستوں سے فرصت نہیں ہے۔ باپ سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے، باپ سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے، باپ سے بڑا کوئی وفادار ساتھی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دوستی اور ایک دوسرے کو قریب کرنے اور دور کرنے کا معیار دنیا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہے خود بخود لوگ اس کے دوست بن رہے ہیں، اور جو بندہ غریب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں غریب بندہ اپنے دیش میں بھی پردیسی ہے، غریب الوطنی ہے، اور مالدار آدمی پردیش میں بھی اپنا بنا ہوا ہے۔ آج ہمارا معیار یہ رشتہ داروں میں آپ دیکھ لیں، جو رشتہ دار تکڑا ہے شادی پہ بھی بلاؤ، عقیقے کے بھی بلاؤ، دعا پہ بھی بلاؤ، سب کچھ بلاؤ، اور جو بیچارہ کمزور ہے، غریب ہے، رشتہ دار ہے برادری میں، اس کو نہیں پوچھیں گے، چھوڑو یار۔ بہانے ڈھونڈتے ہیں ہم ان کو دور کرنے کے کہ کوئی ایسا بہانہ ملے ہم ان کو کاٹیں، اور جو ہمارا برادری میں یا دوستوں میں ایسا ہو، تگڑا آدمی ہو، مالدار آدمی ہو، بھلے اس کے اندر جتنی خرابیاں ہوں ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں اور اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ یہ معیار نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا،
अमीरों से वफा नहीं मिलने लगी, हमेशा आपको वफा गरीबों से मिले। हुजूर ने फरमाया ये दीन गरीबों से चला है, इसको गरीबों ने सबसे पहले कबूल किया और कयामत में भी ये दीन गरीबों में रह जाएगा, गरीबों में रह जाएगा। वही इसके लिए कुर्बानियां भी देंगे, सब कुछ करेंगे। मालदार आदमी के पास टाइम ही नहीं है, वो बेचारा दुनियादारी में गुम है। जो बेचारा गरीब है, दिहाड़ी मारता है, उसको नमाज की भी फिक्र है, वो मौलवी साहब के दर्स में भी आना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। अमीर आदमी तो भाई माजरत के साथ, अमीर आदमी तो अपने हिसाब से मस्जिद तलाश करता है कि कहां एसी लगे हुए, कहां काटन शाटन ये इस तरह की जो है वो लोग नमाज पढ़ के आते हैं, वो वहां जाता है नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि गरीबों के साथ खड़ा होकर पसीने की बू आती है, फला आती है। ये इस तरह के भी लोग हैं भाई। मस्जिदें भी अपने माल के मालदारी के हिसाब से चुनी जाती हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, मेरे आका से बड़ा अमीर कौन हो सकता है? अल्लाह अकबर। तमाम खजानों की चाबियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी। अल्लाह अकबर। लेकिन सरकार मस्जिद नबवी की कच्ची मिट्टी पे आप सजदे फरमाते थे। आए हाय, हजरत उस्मान गनी जैसा लैंडलॉर्ड सहाबी भी, जिनकी आज भी जो है वो सऊदीया के अंदर उनके नाम से बैंकों के अंदर अकाउंट मौजूद हैं, जो आपके लगाए हुए बाग थे, आज भी हजरत उस्मान की खैरात मक्का और मदीना में चल रही है। अल्लाह अकबर। वो भी उन्हीं सहाबा के साथ खड़े होते थे, हजरत बिलाल के साथ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथ, हजरत अबू हुरैरा के साथ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। तो आप फरमाते हैं जो तुम्हारी फिक्र करता है ना, उसकी तुम भी फिक्र करो, उसका एहसास करो, उसकी फिक्र को जाया मत करो। अम्मा है, अब्बा है, बहन है, भाई है, ये तुम्हारे फिक्रमंद होते, फिक्र करते, तो इनकी तरफ तुम भी ध्यान दो। और वरना दुनियादारी में तो लोग अक्सर तमाशा देखते हैं, अक्सर क्या करते हैं लोग? तमाशा देखने वाले होते हैं। फिक्र करने वाला कोई कोई होता है जिसके अंदर एहसास होता है। और आप फरमाते हैं जुबान एक ऐसा दरिंदा है, अगर इसे खुला छोड़ दोगे तो ये तुम्हें चीर फाड़ डालेगा। हदीस मुबारका का मफहूम है, हुजूर फरमाते हैं कि जब सुबह होती है ना, तमाम आज़ा जुबान की तरफ हाथ जोड़ के कहते हैं अगर तू सही रही तो सारा दिन हम भी सही रहेंगे, अगर तूने अपने आप को फिसला दिया तो फिर तेरी वजह से हमें भी तकलीफ सहनी पड़ेगी। और अक्सर इंसान पर वबाल इसी जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से होता है। और मेरे और आपके आका ने फरमाया कौन है जो मुझे दो चीजों की जमानत दे, बदले में मुझ मुस्तफा से जन्नत की जमानत ले ले? एक शर्मगाह और एक दो जबड़ों के दरमियान जुबान। बताओ, जन्नत की जमानत दी है अल्लाह के नबी ने कि जो बंदा इस जुबान के सही इस्तेमाल की जमानत दे दे। आज आप अपने मुआशरे में देख लो, गाली देना कबीरा गुनाह है, गीबत चुगली आम है। ये दोस्तों यारों में हम बैठते हैं, दूसरे की गीबत। सरकार ने फरमाया मेराज की रात में गया, मैंने वहां अक्सर औरतों को देखा जहन्नम। मैंने पूछा इनकी वजह क्या है? कहा ये खवातीन अक्सर गीबत में मुब्तला होती, एक दूसरे की हमेशा बुराइयां बयान करेगी। जब दो खवातीन जमा होगी, ये मुमकिन ही नहीं है कि दो खवातीन जमा और उनकी जुबान खामोश हो। इसलिए हमारा इस्लाम कहता है या तो अच्छी बात बोलो या अपनी जुबान को बंद रखो। हजरत अली भी यही तालीम दे रहे कि ये एक ऐसा दरिंदा है, अगर आप इसको छोड़ दोगे ना, इसकी निगरानी नहीं करोगे तो फिर ये तुम्हें चीर फाड़ डालेगा। अगर इसकी निगरानी करोगे और इस पे अल्लाह का जिक्र जारी करोगे, इस पे हुजूर पर दरूद व सलाम जारी करोगे, इस पर कुरान की तिलावत जारी करोगे, इधर जुबान चलेगी, उधर तुम्हारे टक 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 दर्जात बुलंद होते रहेंगे। और अगर इस जुबान को छोड़ दिया, गालियां दिए जा रहे हो, गीबत किए जा रहे हो, बुराइयां बयान किए जा रहे हो, लोगों के दिल तोड़े जा रहे हो, तो फिर इसी तरह तुम्हारा जवाल शुरू हो जाएगा। फिर ये तुम्हें जहन्नम के दहाने, जहन्नम के करीब ले जाएगी। अगर अच्छा इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें ये उस मकाम पे पहुंचा देगी
ادھر زبان سے تم جملے ادا کرو گے کوئی فرمائشی، اللہ وہ تقدیر بنا کے تمہیں عطا فرمائے اگر تم نے اس کا صحیح استعمال کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا۔ آج ہمارے ہاں لوگوں کی اصلاح کرنے پر زور ہے، جو اصلاح کرنے والا ہے اس مربی کی اپنی حالت بگڑی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں پر اثر نہیں ہوتا۔ اگر بعمل آدمی اپنے آپ کو سنوار لے تو پھر وہ تو دلوں سے کھیلتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ دلوں سے کھیلتا ہے، پھر وہ اپنی بات بھی کرتا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بعمل لوگ تھے، دل اور زبان ایک تھا، سچے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم کی مجلس میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے 70 ہزار لوگ، 1 لاکھ کے قریب بھی آپ کی مجلس میں لوگ ہوتے تھے۔ آپ اپنی بھی بات کوئی کرتے نا تو لوگوں کی چیخیں اٹھ نکلنا شروع ہو جاتی تھی، لوگ کپڑے پھاڑنا شروع ہو جاتے تھے، یعنی اس قدر آپ کی زبان میں اثر تھا۔ وہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن میں کچھ بچوں کو نہ کھارے پانی پر درود شریف پڑھے اللہم صلی کھارے پانی پر پھونک مارا تو وہ میٹھا ہو گیا، کرامت ہے آپ کی۔ تو وہ مولوی صاحبان کے بعد بچے چلے گئے، بچوں نے استاد نے پوچھا کنواں تو دور ہے میٹھے پانی کا، تم اتنا جلدی کیوں؟ کہا وہ ایک سبز چولے والا درویش جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سفید داڑھی ہے، زلفیں ہیں، سر پہ دستار ہے، نورانی چہرہ ہے، انہوں نے بولا بیٹا یہی کھارا پانی بھر کے لے آؤ میں تمہیں میٹھا کر دیتا ہوں۔ تو کہا کیا پڑھا؟ کہا بسم اللہ پڑھی، الحمد شریف پڑھی، پھونک مارا، ہم نے چکھا تو سارے میٹھے ہو گئے۔ مولویوں نے کہا بھی اس پانی کو جمع کر لو، کھارا بھر کے لے آؤ، ہم تو ان بابا لوگوں سے اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو قرآن اچھا آتا ہے، مخارج بھی اچھے ہیں، ہم تو بڑی ترتیل سے پڑھتے ہیں۔ اب وہ کھارے کنویں پر مولوی صاحبان میری طرح آ پڑھ فاتحہ، آ پڑھ فاتحہ، ایک گھونٹ بھی میٹھا۔ اب وہ سارے مولوی صاحبان گئے بابے کے پاس، بابا جی زبان بھی ایک، قرآن بھی ایک، پر یہ تو نے پڑھا تو کھارا میٹھا ہو گیا، ہم پڑھ رہے کھارے کا کھارا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا بات یہ ہے تم یہاں سے کچھ کہتے ہو، یہاں کچھ ہوتا ہے، ہم پہلے یہاں کہتے ہیں پھر یہاں سے یہاں لاتے ہیں، تو جب دل سے کوئی چیز کرتے ہیں تو اللہ اس میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ کہا تمہاری زبان ٹھیک ہے، قرآن اچھا پڑھتے ہو، پر دل ابھی ٹھیک نہیں ہو، دل کی دنیا آباد نہیں ہے۔ ہم نے دل میں اپنے خالق کو بسا لیا ہے، اب جب دل سے کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ اس کو تقدیر بنا دیتا ہے، اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ تقدیر بنا دیتا ہے۔ تو آپ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ سب سے آسان کام کیا ہے بھائی؟ بولو، اب سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا۔ آج مسجدوں میں بھی یہی حال ہے، مولوی صاحب مقتدیوں کی اصلاح تو کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح بھولے ہوئے، حالانکہ اس کو سب سے زیادہ پوچھ گچھ ہونی ہے۔ تو لوگوں کو واز کرتا تھا تو اپنا بھولا ہوا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں معذرت کے ساتھ کبھی کبھی میں ایسی باتیں کر جاتا ہوں، میرے دوست ناراض ہوتے ہیں، امام صاحب آپ ہمارے امام ایسی بات کرتے ہیں، اور میرے بھائی میں اپنے نفس کو کیا ایسا شیطان بنا دوں کہ جو خود خوش فہمیوں میں مجھے مبتلا کر دے اور برباد کر دے، لوگ میرے ہاتھ چومے تو میں کہوں میں بڑا پیر ہو گیا، میں بڑا آدمی ہو گیا۔ میرے بھائی اس کو زیر کرنا سیکھیں، اس کو زیر کریں، اس کو کبھی عزت دار نہ ہونے دیں کہ میں جو ہے وہ عبادت کر کے بڑا میں نے مقام حاصل کر لیا، نہیں نہیں نہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں۔ آپ جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے تو انشاءاللہ تمہارے اندر کبھی بڑائی پیدا نہیں ہوگی۔ بڑائی صرف اللہ کی، بڑائی صرف اللہ کی بیان کریں۔ اور آج ہم کیا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح بھولے تھے، اور سب سے مشکل کام ہے سب سے پہلے بندہ اپنی اصلاح کرے، اور سب سے آسان کام کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو ہی اصلاح کرنا۔ یہاں بیان کر دیں آپ کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ میرے اندر برائیاں، لیکن میں اپنے آپ کو بھلا ہوں۔ دعا کرو، دیکھو ان باتوں کو سمجھو
اس میں بڑا اختلاف پایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک ادھم مچا ہوا ہے۔ تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ہماری شدت پسندی کے آپس میں بیچ بوئے ہوئے ہیں۔ کیا؟ شدت پسندی کے بیچ میں۔ میں آپ کی بھی اصلاح کر رہا ہوں جتنے بیٹھے ہو یہاں، بھلے آپ کسی سے تعلق رکھتے ہو، کسی پیر خانے سے ہو، تنظیم تحریک سے ہو، اپنی سنی، میں آپ سے خدا را ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، شدت پسندی کون سی؟ کہ میں اب یہاں اس مسجد میں امام آیا نا تو میرے ساتھ ظاہر سی بات ہے اللہ دین کے صدقے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اب میں نے ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی، اب سدا تو کسی نے نہیں رہنا، آخر جانا ہے، کوئی اپنی وجہ سے، کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے چلا جاتا ہے، بعد میں آنے والے کو لوگ قبول نہیں کرتے۔ سارے فساد کی جڑ یہ چیز ہے، یہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ جو صحیح العقیدہ سنی ہے، عالم دین ہے، وہ کسی بھی ہماری سنی تنظیم کا ہو، ہمارے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے کہ جو بھی سنی عالم ہے ہمارے سر کا، لیکن کیا ہے ہم اپنے مولوی کو تاج سمجھتے ہیں، دوسرے سنی مولوی کو تاج۔ سب سے خرابی یہ ہے۔ تو اپنے سنی علماء جس کا عقیدہ درست ہے، تعلیمات، جن کا کردار، جن کی جو ہے وہ ساری معاملات اہل سنت و جماعت کے نظریے کے اندر ہیں، تو آپ اس سے محبت کیجیے، انشاءاللہ اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز جو مجھ سے لوگوں نے پوچھی وہ یہ کہ الیکشن آ رہے ہیں تو ہمیں ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ میرے بھائی، یہ قوم کی آپ کے پاس امانت ہے، آپ یہ ووٹ نہیں ہے، یہ شہادت ہے۔ اب آپ نے ووٹ دیتے ہوئے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کس کے بارے میں شہادت دے رہے ہیں، آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ کیا آپ کے یہ ملک کی امانتوں کا امین ہے؟ کیا یہ آپ کے ووٹ کا حق ادا کرے گا؟ کیا یہ حضور کے دین کو غالب کرنے کے لیے، حضور کے دین کے لیے کوئی قربانی، کوئی جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حقوق ان تک پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ تو آپ میں سے سارے آدمی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں بیٹھا ہوا، آپ میں سے ہر آدمی جانتا ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم آپ کو کیا بتائیں، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ آپ امانت دار کو ووٹ دے رہے ہو، صادق امین کو ووٹ دے رہے ہو، کیا یہ ملک پاکستان کے ساتھ وفا کرنے والا ہے، اس کے تمام تر مفادات پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں، قوم کے ساتھ وابستہ ہیں، یا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ووٹ دیں گے 5 سال بعد پھر آپ کو وہ بندہ نظر آئے گا۔ اب آپ نے یہ ساری چیزیں خود دیکھنی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میرے مسلک کے علماء کی خیر فرمائے، اور اللہ ان نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرمائے، اور اللہ ہمارے وطن کو ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ وما